السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ اگر وطر کی نماز رہ جائے تو کیا اس کی قضا ہوگی، یعنی وطروں کی قضا ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ دیکھیے، وطروں کی قضا کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو علماء وطروں کو واجب کہتے ہیں ان کے نزدیک ان کی قضا بھی ہے، اور جو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں ان کے نزدیک اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر انسان وطروں کی نماز نہ پڑھ سکے، فجر کی اذان ہو جائے، اب وہ ان کو بطور قضا پڑھنا چاہتا ہو، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دن نکلنے کے بعد پڑھے، یعنی سورج نکلنے کے بعد، اور بجائے طاق عدد پڑھنے کے جفت عدد پڑھے۔ یعنی اگر کوئی 3 وطر پڑھتا ہے تو پھر 2 کر کے 4 رکعت پڑھے گا۔ اس کی دلیل مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی آپ سے یہ رات کی نماز رہ جاتی تھی کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے، صلی من النہار 12 رکعۃ، تو آپ دن کو بجائے 11 کے 12 رکعت پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ عام حالات میں آپ 2 رکعت پڑھتے رہتے تھے، اور فجر سے پہلے ایک وطر پڑھ کے اسے یعنی طاق عدد بناتے تھے، وطر بناتے تھے، اور یہ 11 رکعت ہوتی تھی، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ آپ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ اور آپ کا یہ حکم بھی ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ تو وطر آخری نماز ہے، یعنی اگر روٹین کے مطابق پڑھی جائے، لیکن اگر یہ رہ جائے تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے جیسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھا جائے، اور 2 رکعت کر کے 4 پڑھے جائیں۔ اگر کوئی 5 وطر پڑھتا ہے تو پھر 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھے گا، یعنی طاق کی بجائے جفت پڑھے گا، جیسا کہ مسلم شریف کی اس روایت میں موجود ہے۔ یہ ان علماء کے نزدیک ہے جو وطر کو واجب نماز کہتے ہیں، اور جو سنت مؤکدہ کہتے ہیں ان کے نزدیک اگر اس کی قضائی نہ بھی ہو، یعنی بطور قضا ان کو نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر فرض نماز کبھی نہیں پڑھی ہے، اور وطر آپ نے سواری پر پڑھے ہیں، لہذا ان کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتے ہیں وطر۔ تو بہرحال اگر کوئی بطور قضا ان کو پڑھنا چاہتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا، اور بجائے طاق عدد کے جفت تعداد کو سامنے رکھ کر ان کو بطور قضا پڑھے گا۔ کوئی 3 پڑھتا ہے تو 4 رکعت، کوئی 5 وطر پڑھتا ہے تو وہ 6 رکعت پڑھے گا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ رات کی نماز رہ جاتی تھی جس میں تہجد اور وطر ہوتے تھے، تو آپ دن کو بجائے 11 کے 12 رکعت پڑھا کرتے تھے۔